ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں احسان کیے، انعام کیے، وہاں اس کے شکر کا اظہار کرنے کا حکم فرماتے ہیں اور اس کا ذکر کرنے کا حکم فرماتے ہیں. وہیں اللہ تعالیٰ بڑے دشمن سے بچنے کا بھی حکم فرما رہے ہیں کہ جیسے میں نے تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان ایمان اور ایمان کی جو بنیاد اور ایمان کا جو واسطہ، جو وسیلہ، وہ محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اب ان دونوں کا ذکر میرے ذکر کے ساتھ اور میرے محبوب پر درود و سلام کے ساتھ یہ کثرت سے آپ کو کرنا ہوگا، تب جا کے اللہ تعالیٰ کے انعام کا ذکر ہوگا، نعمتوں کا ذکر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر سب سے بڑی نعمت ایمان اور اسلام کی ہے. اور اس ایمان اور اسلام کی جو سب سے بڑی نعمت جو ہے، جس کا وسیلہ اور واسطہ کس کو بنایا؟ محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اب اس ذات پر بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنا کہا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، وہاں اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہہ دو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ کہنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرو گے، یعنی مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خاص طور پر، یا پھر تکذیب کرو گے میرے محبوب کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہوئے، یا پھر تکبر کرو گے اللہ کے حکموں کے اندر اس کو نہ مانتے ہوئے. تکذیب میرے محبوب کی اطاعت نہ کرنے کو کہتے ہیں اور تکبر میرے رب کے حکموں سے منہ موڑنے کو کہتے ہیں. یہ دونوں کا ذکر اسی کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ آیت نمبر 4 کو پھر دیکھ لیں. اور اگر آپ نے تکذیب کی، یعنی اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی انہوں نے تکذیب کی، اگر انہوں نے، تو یہ تکذیب کیا ہے؟ فقط کذبت رسل من قبلک، یہ ایسی تکذیب ہے، ایسا جھٹلانا ہے، ایسا نہ ماننا ہے کہ جو پہلے بھی رسولوں کو نہ مان چکے ہیں ان کے دل بھی انہوں نے دکھائے. کوئی نئی بات تو نہیں، یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا، حق والوں کا اور باطل والوں کا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ حق کو حق سمجھنے کی
اور حق کی اتباع کرنے کی اور باطل کو باطل سمجھنے کی اور باطل کی پھر اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ کہنا پڑے گا. حضور علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے. انشاءاللہ وہ دعائیں اب لکھ کے ہم لگائیں گے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. کہ اللہ ہم تجھ سے تیرے حق کی تلاش چاہتے ہیں، ہمیں کوئی سمجھ نہیں، ہم بھولے بھٹکے ہیں، ہم جاہل ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں، تو ہمیں حق سمجھا اور پھر حق کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ سے مانگو گے تو اللہ دے گا نا. اللہ سے مانگے ہی نہیں کوئی تو پھر اللہ کیسے دے گا؟ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. سورہ فرقان کے اندر اس کی آخری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو کہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتے، مجھ سے دعا کیوں نہیں کرتے. اگر یہ مجھ سے دعا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا ہے. اس لیے علماء کرام رسول اللہ کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کو ثابت قرار دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب صحابہ اٹھ کے چلے جاتے تھے، عورتیں صحابہ کرام کہتا ہوں صحابیات، کیونکہ آپ کے پیچھے عورتیں بھی ہوتی تھی، تو عورتیں جب تک آدھا راستہ طے کر کے چلی نہیں جاتی تھی اس وقت تک آپ دعا نہیں منگاتے تھے. تو بعض لوگوں کو یہ شبہ لگا کہ حضور نماز کے بعد دعا نہیں کراتے تھے. حالانکہ حضور علیہ السلام نماز کے بعد اس وقت تک دعا کا اہتمام نہیں کرتے تھے جب تک عورتیں اٹھ کے اپنے راستوں تک پہنچ نہیں جاتی تھیں. پھر آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، صحابہ پھر آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے. جب تک حضور دعا نہیں کر دیتے تھے اس وقت تک صحابہ نہیں جاتے تھے. یہ تو آپ کو کون بتائے؟ ان باتوں کا علم کون دے گا جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، کیسے آئے گا؟ پھر کہتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. اب دعا کا اہتمام بدعت ہے، لیکن دعا کا کرانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اہتمام نہیں کیا آپ نے، بے شک نہیں کیا، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے. اب یہ سنت کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی خاطر مؤخر کیا تاکہ عورتیں اپنے گھروں تک پہنچ جائیں، تاکہ آپس میں اختلاف نہ ہو. لیکن یہ باتیں سمجھانے کے لیے جب سمجھائی جاتی ہیں تو ادھر کی ادھر بات کرتے ہیں. تو بہرحال مختصر یہ کہ دعا ضروری ہے اور دعا بہت کیا کریں، اور دعاؤں سے ہی اللہ تعالیٰ تقدیریں بدلتے ہیں اور دعاؤں ہی سے انسانوں کی زندگیاں بدلتی ہیں. دعا کو معمولی مت سمجھیں. بات کہتے ہیں دعا نماز کے بعد جو ہے ایسی ہے. کل بھی کسی ایک بندے نے کہا، میں نے کہا ہم تو شوق سے نہیں کرتے، لیکن ہم کوئی ایک نماز میں دعا تھوڑی سی کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اہتمام ہو دعا کرنے کا. ورنہ نماز کے بعد میری عادت نہیں ہے زور سے بلند آواز سے دعا کرنے کی، کیونکہ پیچھے سنتے پڑھنے والے یا ان کی نماز بقایا جو ہوتی ہے وہ بھولے نہیں. حکم یہی ہے کہ وقفہ دیں، لیکن آپ کدھر پھر وقفہ اتنا دے سکتے ہیں جیسے حضور علیہ السلام صحابہ کے لیے وقفہ کرتے تھے. پھر تو دعا چھوٹ جائے گی. تو چھوٹنے سے بہتر ہے اس کو مانگ لیں، لیکن مختصر مانگ لیں. دعا مانگنا الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، بچو ایسے لوگوں سے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی تو رسول آئے، ان کی بھی تو تکذیب ہوتی رہی، جھٹلاتے رہے، ان کو بھی تو دل دکھاتے رہے. یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا. آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوا کریں، آپ اپنے رب کی طرف اپنے بات کو پہنچاتے رہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. سب احکام نے، سب امور نے، سب معاملات نے اس کی طرف لوٹنا ہے. ہر شے اسی کی طرف پھر لوٹے گی. یا ایھا الناس، اب دیکھیں آیت نمبر 4 کے بعد، اے لوگو ان وعد اللہ حق، یہ جو باتیں آپ کو کی جا رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کو وعدہ قرار دے رہے ہیں. ذرا غور کیجیے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو. اور اللہ تعالیٰ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں اللہ، اے انسانوں یہ اللہ کے وعدے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وعیدات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشخبریاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں یہ سارے کے سارے تمہارے ساتھ پکی ایتھینٹک چیزیں ہیں. اس کو مان لو، یہ حق ہیں. کیا ہے؟ حق ہیں، سچی ہیں، پکی ہیں، اٹل ہیں، اس میں کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی. غرور ایک غین کی پیش کے ساتھ ہے، ایک غرور غین کی زبر کے ساتھ. عربی میں غین کی پیش کے ساتھ اگر غرور کا لفظ پڑا جائے تو اس کا معنی ہے دھوکہ. اس کا معنی کیا ہے؟ دھوکہ. اور اگر غین کی زبر کے ساتھ پڑا جائے تو اس کا معنی ہے دھوکے باز. یہ بڑا غرور آدمی ہے، یہ دھوکے باز ہے، اور یہ غرور کرتا ہے، یہ دھوکہ کرتا ہے. غرور غین کی پیش کے ساتھ دھوکہ،
اور غین کی زبر کے ساتھ دھوکے باز. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا میں سب سے بڑا دھوکے باز کون ہے؟ ان الشیطان. آ گیا کہ سب سے بڑا دھوکے باز کون ہے؟ شیطان ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ وقت بھول گئے ہو. الم عہد الیکم، اے بنی آدم کیا اپنے وعدے کو بھول گئے؟ کیا وہ خبر بھول گئے؟ کیا وہ بات بھول گئے؟ وہ عہد بھول گئے؟ یا بنی آدم سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں، ہر روز سورہ یاسین کو پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہے مانے کا. یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، کہ اے بنی آدم خیال کرنا شیطان کی اتباع نہیں کرنی. اللہ تعبد، شیطان کی پوجا نہیں کرنی. آپ کون پوجا کرتے ہیں شیطان کی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں وہ گویا کہ شیطان کی کیا کرتے ہیں؟ پوجا کرتے ہیں. ایک بت پرست ہے جو بت کی پوجا کر رہے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اس کی باتیں اس سے مانگ رہے ہیں، وہ تو ہے پکا مشرک. اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی پوجا پاٹ کہہ رہے ہیں جو شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں، رحمان کے راستے پہ نہیں چلتا. بتائیے اللہ تعالیٰ اس کو پوجا پاٹ کہہ رہے ہیں جو شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں. اللہ تعبد الشیطان، خبردار شیطان کی عبادت نہیں کرنی. شیطان کی مسلمان تو عبادت نہیں کرتے، تو پھر کیسے کرتے ہیں؟ اس کے کہنے پہ چلتے ہیں، اس کے راستے پہ چلتے ہیں. اگرچہ وہ حقیقی پوجا پاٹ تو نہیں ہے لیکن وہ راستہ پوجا پاٹ کا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے حکموں کے اس کے راستے پہ مت چلو. اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے جس نے تمہیں اپنے بابا کو جنت سے نکال کر تمہیں راندہ دگا کرنے کی کوشش کی. اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ اب لأغوینہم اجمعین، کہ میں ان سب کو اغوا کروں گا، اور جیسے انہوں نے مجھے ایک کو نکالا ہے جنت سے، میں اس ساری جماعت کو جس کی خاطر یہ کائنات آباد کی جا رہی ہے، یعنی آدم کی جماعت، آدم کی اولاد علیہ الصلوۃ والسلام، ان سب کو میں اکٹھا لے کر جہنم میں لے جانا چاہتا ہوں. یہ اس کا وعدہ ہے، اس کا اعلان ہے، اس کا اقرار ہے پہلا. اور اس نے اللہ سے یہی کہا کہ مجھے طاقت دے ایسی کہ میں ان سب کو اپنی آغوش میں پکڑ کے سب کو لے کے جاؤں. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تو بھی اپنی طاقت میں اب بے مثال رہے گا. دنیا کے اندر تیری طاقت سے بڑھ کر کوئی بڑی طاقت نہیں ہوگی میرے بعد. شیطان سب سے بڑا طاقتور ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے ان الشیطان یجری فی بدن انسانی کمجرى الدم، کہ انسان کی جسم کے اندر طاقتور چیز کیا ہے؟ دم ہے، خون ہے. جب خون انسان کا رک جاتا ہے روح اس کی رک جاتی ہے، روح رک جاتی ہے وہ نکل جاتی ہے. روح کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خون کو، دم کو، اس بلڈ کو سرکولیٹ اللہ نے کر رکھا ہے، جو دن میں کتنی دفعہ اس کے اندر حرکت کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے جسموں کے اندر جیسے خون حرکت کرتا ہے ایسے ہی تمہارے جسموں کے اندر شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ تمہارے جسم کے اندر دوڑتا ہے. یجری کمجرى الدم، جیسے کہ خون تمہارے اندر دوڑتا ہے شیطان تمہارے اندر ایسے ہی دوڑتا ہے. اور شیطان کی جو جماعت ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہ، انہ یراکم، وہ تمہیں دیکھتی ہے اس کی جماعت، انہ یراکم وقبیلہ، اور اس شیطان کی جماعتیں تمہیں تو دیکھ رہی ہیں، تمہیں اچھی طرح ہینڈل کر رہی ہیں. اللہ فرماتا ہے انہ یراکم هو وقبیلہ، آگے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہ، کہ بے شک وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے لیکن تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. ان جماعتوں کو تمہیں طاقت نہیں دی گئی ان آنکھوں میں کہ تم شیطانوں کو دیکھو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ان کو یہ طاقت اللہ نے دے رکھی ہے. تو یہ جماعتیں ہیں ان کی کام کر رہی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کے عین وقت جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو شیطان نتنے میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ تو بند ہوتی، ناک کے نتنے میں داخل ہوتا ہے. حدیث بخاری کی ہے. اور وہ انسان کو پھر اس وقت سستی چڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی تو بہت سا ٹائم باقی ہے، سوئے رہو. حالانکہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھاتا بھی ہے، اس کی آنکھ کھلتی بھی ہے. اس کو 4 بجے، 4:30 بجے، 3 بجے، 3:30 بجے تہجد کے ٹائم اس کی آنکھ کھلتی ہے، واقعی کھلتی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومن کے دل پہ القاء کرتے ہیں اٹھ اب نماز کی تیاری کر، تہجد پڑھ. لیکن وہ کہتا ہے ابھی تو بہت سا ٹائم ہے، ابھی تو 1 گھنٹہ رہتا ہے، ابھی تو آدھا گھنٹہ رہتا ہے، ابھی تو 15 منٹ رہتے ہیں، چلو 5 منٹ تو سو لوں. پھر اس کے بعد نماز چلی جاتی ہے. یہ ہے شیطان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ وہ ناک کے نتنے میں انسان کے داخل ہو کر، بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ اپنی تعفن اور بدبو بھی پھیلاتا ہے جس سے نشہ چڑھ جاتا ہے اس میں. بہرحال یہ ساری باتیں اب تو میڈیکل سائنس بھی اس کو تسلیم کر رہی ہے کہ انسان صبح سویرے ناک پہ پانی ڈالے اور اس کو اچھی طرح چھڑکے
تاکہ ناک کی غلاظت جو دماغ تک اس کی شریانوں میں پہنچ چکی ہوتی ہے وہ خارج ہو جائے تو وہ انسان حشاش ہو جاتا ہے. یہ تو سائنس نے تسلیم کر لی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھی طرح استنشاق کرو صبح کے وقت، کیونکہ شیطان تمہارے نتوں میں رہ کر پیشاب پر جاتا ہے، جس سے سستی تمہارے سارے جسم پر پھیل چکی ہوتی ہے. تم اچھی طرح جب چھڑکو گے تو وہ بدبخت کی نحوست اور جو تعفن ہے وہ خارج ہو جائے گا، آپ حشاش ہو جائیں گے. آپ کر کے دیکھیں، جس کو نیند نہ ہٹ رہی ہو اچھی طرح ناک کو چھڑکے وہ بالکل حشاش ہو جاتے ہیں، پھر اس کو نیند نہیں آتی. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ان الشیطان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس تمہیں دنیا کی زندگی غرور میں نہ ڈالے، دھوکے میں نہ ڈالے. دنیا کی زندگی غرور میں نہ ڈالے، دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم، اور نہ تمہیں دھوکہ دے سکے اللہ کے ساتھ الغرور، یہ دھوکے باز شیطان. یہ دھوکے باز شیطان. اب غرور کے معنی کیا ہے؟ شیطان. پچھلے غرور سے کیا معنی؟ دھوکہ. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. عدو فاتخذوه عدوا، پس بچو اس سے. اس دشمن سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ مسجد میں بیٹھو گے، قرآن سنو گے، حدیث سنو گے، مبلغین کی جماعت کی تبلیغ سنو گے، دین کی بات سنو گے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو گے، خانقاہوں میں آؤ. یہ طریقہ ہے بچنے کا. آپ کیا کہتے ہیں؟ اسٹڈی میں بچیں گے، آپ بازار میں بچیں گے، آپ مارکیٹ میں بچیں گے، آپ سیاستدانوں سے بچیں گے. یہ تو بڑے شیطان ہیں، سارے شیطان ہیں. کسی نے تمہاری شفاعت نہیں کرنی، کسی نے بھی نہیں کرنی. میں اللہ کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، کسی بھی سیاستدان نے آپ کی شفاعت نہیں کرنی. شفاعت آپ کی وہ کریں گے جو مدارس میں بیٹھنے والے ہیں، جو چٹائیوں پہ بیٹھنے والے ہیں، جو مسجدوں میں، جو مدارس. بھائی سکھاؤ، بتاؤ لوگوں کو. یہ نہیں ہے تمہارے خیر خواہ. روز قیامت یہ خود بھی پکڑے ہوئے ہوں گے اور تمہیں بھی ساتھ جہنم کی طرف لے جائیں گے. بچو ان لوگوں سے. شفاعت تمہاری علماء نے کرنی ہے، مبلغین نے کرنی ہے، مدارس نے کرنی ہے، مراکز نے کرنی ہے، خانقاہوں نے کرنی ہے. اور حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی شفاعت ہے. اور حضور کی جماعت کی یہ لوگ ہیں. اس لیے ایک دوسرے میں اختلاف نہ رکھو اور دین کے اوپر چلتے ہوئے ایک دوسرے سے پیار رکھو، ایک دوسرے کا احترام کرو اور عاجزی پیدا کرو. اور غرور و تکبر سے بچنا ہے تو عالم کو چاہیے ایک عام آدمی کی بات کو سنے، اور دنیا دار کو چاہیے وہ غریب کے ساتھ بیٹھ کے اس کی بات کو سنے. ایسے ہی ڈاکٹر ہے تو وہ عام بندے کے ساتھ، مریضوں کے ساتھ پیار دے. یعنی اپنے سے بڑے عہدے والے کے دل کے اندر جب تک عاجزی نہیں آئے گی اس وقت تک اس کا غرور نہیں جائے گا. غرور تب جائے گا، دھوکہ تب جائے گا جب وہ اپنے سے کم بندے کو حیثیت دے گا. یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، پس بچو اس دشمن سے. انما یدعو حزبہ، بے شک یہ بلاتا ہے پوری جماعت کو. اس کی جماعت جو ہے حزبہ، پوری جماعت ہے اس کی اولاد ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جان تو ان کا بابا تھا جنوں کا، لیکن ان کے اندر جو ابلیس شیطان ہے اس کو اتنی طاقت دی گئی ہے کہ وہ بیک وقت فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے. ابن جوزی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے تاریخ الجنات کے اندر، یہ حدیث نقل کی ہے کہ یہ بیک وقت فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے. یہ خود پیدا کرتا ہے. اس کی اولاد ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہوتی ہے. اور ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس شیطان کی اولاد میں سے ایک شیطان اس کی ڈیوٹی دیتا ہے، جو حضور کا ارشاد ہے. اس کو کہتے ہیں، یعنی وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا ہم جنس ہے شیطان، وہ پیدا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. حضور علیہ السلام سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہم جنس شیطان پیدا کیا گیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان نے اتنی ڈیوٹی کا طاقتور جن میرے اوپر مقرر کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری نبوت کے بوجھ اور نبوت کے دبدبے سے اس کو مسلمان کر دیا. ایسی طاقت اختیار کرو، ذکر کرو، فکر کرو، درود پڑھو، کثرت سے اللہ کی عبادت کرو، تو جو شیطان ڈیوٹی دے چکا ہے تمہارے اوپر وہ خود مسلمان ہو جائے گا. وہ تمہیں بدلا نہیں کر سکے گا، راستہ ہدایت پہ لگا دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یدعو حزبہ، بے شک وہ بلاتا ہے اس کی جماعت، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ تم ہو جاؤ جہنمی لوگوں میں سے. اللہ معاف کرے ہم سب کو. اللہ تعالیٰ جہنم کے دھوئیں سے بھی دور کرے. الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. لہم عذاب شدید، ان کے واسطے بہت سخت عذاب ہے. جو ڈٹ گئے، اڑ گئے، مخالفت پہ آ گئے، تکبر میں آ گئے، شیطان کے ہو گئے، تو بس یہ ان کے لیے عذاب شدید ہے. ڈرتے رہو
معافی مانگتے رہو. گناہ انسان سے ہوتے ہیں، فرشتوں سے نہیں ہوتے. اللہ بڑا رحیم اور بڑا کریم ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، لہم مغفرہ، ان کے واسطے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے. ایسی مغفرت جو ڈھانپنے والی ہے گناہوں سے، اور ایسی مغفرت جو کہ رحمت کی چادر چڑھانے والی ہے. مغفرت کے معنی ڈھانپنا، مغفرت سے ہے خود. اور پھر وہ اجر کبیر، اور پھر صرف اللہ بچائے گا نہیں گناہوں سے، بلکہ تمہاری نیکیوں پر اجر کبیر، بڑے سے بڑا اجر عطا کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.